الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ چیپٹر 21 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ تھا اور لقب نجاشی تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند، رحم دل تھا اور توریت و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ماہر عالم تھا۔ ناظرین کرام، جب تمام مہاجرین کرام نہایت پر امن اور سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفاران مکہ کو یہ کب مطلوب تھا، کب گوارا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ امن و امان اور سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن کفاران مکہ نے کچھ تحائف دے کر اپنے سفیر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ کے دربار میں بھیجا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم لوگ جو ہیں وہ تمہاری سلطنت میں امن و امان کے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ جب یہ بات نجاشی بادشاہ نے سنی تو درباریوں کو کہا کہ ان کو مسلمانوں کو طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے سفیر نمائندہ بن کر دربار میں آتے ہیں اور گفتگو کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا ملجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی کے اندر ایک بہت ہی دل افروز تقریر جو ہے وہ شروع فرمائی۔ وہ تقریر کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، شرک و بت میں پڑے ہوئے تھے، شرک اور بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیٹی، ظلم و ستم، طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں ہم مبتلا تھے۔ اللہ نے ہماری قوم کے اندر ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، نصب اور صدق اور دیانت کا ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا، ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں، بدافعالیوں اور بدعمالیوں سے ہم کو منع کر دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس ہمارا یہی گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہمارے جان کی دشمن ہو چکی ہے اور لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ ہم اپنا وطن کو خیر آباد کہہ کر آپ کی سلطنت کے اندر امن و سکون کے ساتھ رہنے کے لیے آ چکے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں دوبارہ اسی برائی اور شرک و بت کی طرف ہمیں بلانے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کا سفیر عمر بن عاص نے اپنا ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا۔ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سنا اور کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن پاک دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں۔ یقینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں
جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ میں جا کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر کو اس کے درباریوں نے بھی، جو کٹر قسم کے عیسائی تھے، ناراض اور برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پٹھار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس کر کے عمر بن عاص اور عمار بن ولید کو دربار سے نکال دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو۔